السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو مسواک اور اس کی اہمیت بتاؤں گی۔ مسواک یا دانتوں اور منہ کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے صفائی کے علاوہ بہت سی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ دین اسلام میں اس کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ ہر نبی کی سنت ہے اور ہمارے حضور کی مستقل سنت رہی ہے۔ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کا چھوڑنے والا حضور کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس لیے ہم سب کو مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کے ان گنت فائدے ہیں جو کہ ہمارے دانتوں کو مضبوط بھی رکھتا ہے۔ حضور کے فرمان عالی شان ہیں کہ تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں، پس ان کے مسواک سے صاف کرو۔ ابو نعیم بازار۔ مسواک کا انتظام رکھو کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ مسواک کے ساتھ نماز بنا مسواک کیے پڑھی گئی نماز سے 70 گنا بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کے ٹائم مسواک ضرور کرنا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ مسلم طبرانی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو مومن مسواک کی عادت رکھتا ہو تو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیم کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ مسواک کے متعلق کچھ خاص باتیں اور مسائل۔ اب ہم کچھ اور خاص باتیں جانتے ہیں مسواک کے مطابق کہ مسواک کے اور کتنے فائدے ہیں اور یہ ہمیں کب کب کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اب ہم کچھ اور اچھی باتیں جانتے ہیں۔ مسواک کی اہمیت جان لینے کے بعد اس سے متعلق کچھ خاص باتیں اور مسائل بھی جاننا ضروری ہے۔ مسواک نہ تو بہت سخت ہو نہ بہت نرم۔ مسواک پیلو یا نیم وغیرہ کی لکڑی کی ہو، پھل یا خوشبودار پھول کے پیڑ کی نہ ہو۔ چنگلی کے برابر موٹی اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش لمبی ہو اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنے میں پریشانی ہو۔ ہماری جو چھوٹی والی انگلی ہے اس کے برابر موٹی اور لمبائی میں لمبی ہونی چاہیے، ایک بالش کے برابر۔ ہمیں کسی بھی پھل یا خوشبودار پیڑ کی مسواک نہیں کرنی، نیم یا پیلو کی مسواک کرنی ہے۔ مسواک جب کرنے کے قابل نہ رہے تو اسے دفن کر دینا چاہیے یا کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ میں نہ گرے، کیونکہ وہ سنت کے ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ مسواک داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے اور اسی طرح ہاتھ میں لی جائے گی چنگلی مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھے سر پر نیچے ہوں اور مٹھی نہ باندھیں۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، لمبائی میں نہیں۔ ہمیں دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرنی چاہیے، لمبائی میں نہیں۔ جلد پر مسواک نہ کریں۔ پہلے دائیں طرف کے اوپر کے دانت مانجیں، پھر بائیں طرف کے اوپر کے دانت، پھر دائیں طرف کے نیچے کے دانت اور پھر بائیں طرف کے نیچے کے دانت۔ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لیں اور مسواک کرنے کے بعد بھی اسے دھو لیں۔ زمین پر پڑی نہ چھوئیں بلکہ کھڑی رکھیں اور اسے اس طرح کھڑی رکھیں کہ اس کے ریشے والا حصہ اوپر رہے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سخت کپڑے سے بھی ہم کر سکتے ہیں، دانتوں کو مانجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مسواک نہیں ہو شہر میں تو خرید کے بھی ہم مسواک لے سکتے ہیں۔ مسوڑوں پر پھیر لیں انگلی سے۔
مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے ہے۔ تو جو آدمی ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اسے ہر نماز کے لیے اس وقت تک مسواک کرنا ضروری نہیں جب تک منہ میں بو نہ آنے لگے۔ منہ کی بو دور کرنے کے لیے یہ مستقل سنت ہے۔ اگر وضو میں مسواک نہیں کر سکے تو نماز کے وقت کر لینا چاہیے۔ نماز کے وقت بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں اگر ہم وضو میں نہیں کر سکے تو۔ مطلب نماز پڑھنے سے پہلے ہم مسواک کر سکتے ہیں، اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کب کرنا چاہیے؟ اب یہ سوال ہے، اس کے کچھ جواب دیکھتے ہیں۔ وضو کرتے وقت، جب بھی ہم وضو کریں تب مسواک کر لیں۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جب ہم جائیں تو ہم مسواک کریں۔ دانتوں پر پیلا پن یا میل چڑھ جانے پر مسواک کریں۔ سونے سے پہلے مسواک کریں۔ کافی دیر تک کچھ نہ کھانے کی وجہ سے یا کوئی بدبودار چیز کھانے سے منہ کا مزہ خراب ہو جانے پر مسواک کریں۔ مسواک سے جڑی آپ کو کچھ باتوں کے بارے میں معلومات تو ہو گیا ہوگا میری اس ویڈیو سے، تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیے۔ مسواک سنت طریقہ ہے، سنت طریقے سے مسواک کریے۔ میں نے آپ کو پوری تفصیل میں بتا دیا، اس کا ضرور اپیوگ کریے اپنی لائف میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کریے۔